السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص ایام ختم ہونے کے بعد جو مادہ نکلتا ہے، کیا اس کے وقفے سے نکلنے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی عورت کے مخصوص ایام جو ہوتے ہیں، چاہے وہ حیض کے ہوں یا نفاس کے ہوں، اللہ کی قدرت سے کچھ خاص مادہ، سفید مادہ کبھی نکلتا رہتا ہے یا مٹمیلا مادہ۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ما کننا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیء، صحیح حدیث میں ہے کہ پیلا یا مادہ یا مٹمیلا مادہ پاک ہو لینے کے بعد جو نکلتا تھا تو وہ ہم اس کو کوئی چیز شمار نہیں کرتے تھے، یعنی وہ مانع نماز نہیں ہے، مانع صلاۃ نہیں، البتہ وہ ناقض وضو ہے۔ کوئی چیز بھی پیشاب یا پائخانے کے راستے سے نکلے تو ناقض وضو ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ریاح نکلے اور خون نکل جائے اور کوئی چیز، یہاں تک کہ فقہ کی کتابوں میں آپ جا کے دیکھیں، شرح وقایہ ہے، قدوری ہے اور دوسری کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے اس میں ایک چیز لکھی ہے جو ہم پڑھتے ہوئے ہنسی آ رہی تھی، کسی کے دبر سے پیچھے کے راستے سے کیڑا نکل جائے تب بھی وضو ضروری ہے، اور اگر اس کے آگے سے پیشاب کے راستے سے ریاح نکلے، اب پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، کیا آگے کے راستے سے عورتوں کو تو ہو سکتا ہے، پتہ نہیں، لیکن مردوں کو ریاح نہیں نکلتی آگے لیکن کتاب میں لکھا ہے بہرحال۔ تو کوئی چیز بھی اگر آگے اور پیچھے کے راستے سے نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن وہ مانع صلاۃ نہیں ہے۔ وضو کر کے، عضو مخصوص دھو کر کے اور وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں استحاضہ کی حالت میں بھی بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کالا خون ختم ہو جاتا ہے، سفید خون مستقل طور پر آتا رہتا، سرخ خون جیسے رگ کا خون ہو، تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ ہر نماز کے اندر اس کو پاک کر کے اور پھر اپنے کو تحفظ کر کے کچھ ایسا کپڑا وغیرہ رکھ لیں کہ خون نیچے باہر نہ نکلے، وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس خون کی حالت میں اگر شوہر کو جمع کی ضرورت ہے تو جمع بھی کر سکتا ہے شوہر خون کی حالت میں، کیونکہ وہ نقصان دہ نہیں ہے۔